اتنے شہید آپ نے گن دیے ہیں، کہیں ہم بھی یہاں شہید نہ ہو گئے۔ میرے بڑے عزیز دوست بھی ہیں، خیر شاگرد بھی، ظفر اللہ صاحب مشہور ایڈوکیٹ ہیں، پچھلے حکومت میں کچھ وزیر وغیرہ بھی رہے۔ وہ اندرون سندھ میں کسی زمانے میں انتظامی افسر تھے، تو مجھے انہوں نے بڑا اصرار کر کے کہا کہ تم اندرون سندھ کا سفر کرو۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو عمر کوٹ کے علاقے میں مختلف مندر ہیں اور ہندوؤں کی بعض آبادیاں ہیں، ان میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ ایک قبرستان نظر آیا، اس میں سارے سنگھ تھے اور آگے شہید لکھا ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پچھلے دنوں دو قبیلوں میں جنگ ہو گئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں، ان میں سکھ بھی تھے اور ہندو بھی، سب شہید۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہادت کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کو الگ الگ کر لیں تھوڑا سا۔ ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، وہاں کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے تو بعض اوقات ایسے مراحل پیش آ جاتے ہیں جس میں اس کو اس کی گواہی دینا ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک خاص تعبیر دی ہے کہ انسان کو قائم بالقسط ہو کر رہنا چاہیے۔ اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ وہ دیکھیے اور لفظ شہداء استعمال کیا ہے۔ حق اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے۔ شہادت کی اصل یہ ہے، یعنی آدمی اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرے کہ جب کبھی اس کی ضرورت پڑے وہ صحیح بات کی گواہی دے تو وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کی گواہی دے دے۔ چنانچہ دیکھیے یہ آیت میں نے جہاں سے پڑھی ہے، اس کو آپ سورہ نساء میں نکالیں تو اس میں آگے یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے لیے شہید بنو، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اسی آیت کو بین ہی انہی الفاظ میں معمولی تبدیلی کے ساتھ سورہ مائدہ میں دہرایا ہے، اور دہرا کر وہاں یہ کہا تھا کہ خواہ یہ گواہی یا شہادت تمہیں اپنے اعزاء اقربا، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، یہاں یہ کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگرچہ یہ گواہی دشمن کے حق میں دینی پڑ جائے تو تمہیں کسی شخص کی دشمنی یا کسی گروہ یا قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات اپنی قوم یا اپنے کسی فرد کی عصبیت میں کہہ دو، دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی عدل اور انصاف کے خلاف بات کہہ دو جب بات کہنے کا موقع پیدا ہو، اپنے وطن کی، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی، اپنی برادری کی عصبیت میں دشمن قوم، یہ نہیں کہ غیر محض کا ہے، دشمن، اس کے بارے میں بھی کوئی خلاف عدل بات نہ کرو۔ تو اصل شہادت یہ ہے۔ تو جو آدمی یہ زندگی بسر کرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اس میں بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ گواہی انسان اپنے عمل سے دیتے دیتے کسی نازک مرحلے پر اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی گواہی دینے کے لیے آپ نکلے تو عام حالات میں کچھ تکلیف اٹھائی، کوئی اماں ناراض ہو گئی، ابا ناراض ہو گئے، بیگم کے حق میں سچ کہہ دیا تو اماں ناراض ہو گئی، اماں کے حق میں سچ کہہ دیا تو بیگم ناراض ہو گئی۔ یعنی یہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، آپ کرتے رہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جان دینی پڑ گئی، مال دینا پڑ گیا، وہ بھی دے ڈالے آدمی، تو پھر تو شہادت گویا آخری درجے میں پہنچ گئی۔ تو پھر زیادہ تر یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگ گئی جو اس گواہی میں جان تک اپنی دے دیں۔ سورہ
آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دلنواز بات کی ہے اور بہت کم لوگ اس پر توجہ کرتے ہیں، بڑی دلنواز ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں جنگ احد موضوع ہے، اس میں جنگ احد پر اس کے ایک بڑے حصے میں تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تبصرے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ آپ میں سے سب کو معلوم ہوگا اس میں رسول اللہ کی موجودگی کے باوجود ایک وقتی نوعیت کی شکست ہو گئی، یعنی مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور بڑا نقصان ہوا، اس میں 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے، خود رسول اللہ کو زخم آئے، اس میں بڑی مشکل سے بچایا جا سکا، لوگوں نے گھیرا ڈالے رکھا، جاتے جاتے دشمن طاقت کر رہا تھا، بڑی نازک صورتحال پیش آ گئی، مسلمانوں کی کوتاہی تھی اس کی وجہ سے آئی، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگار تیرا رسول درمیان میں موجود تھا، ہو گئی ہم سے کوتاہی، اس پٹائی کرانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ سوال زیر بحث ہے اس سورہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا مقصود تھا۔ اس میں بھی لوگ باز نہیں آئے، انہوں نے سوال کیا کھرے اور کھوٹے سے آپ واقف نہیں ہیں، بتا دیتے۔ جواب دیا کہ ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے غیب کی باتیں لوگوں میں عام کر کے لوگوں پر تبصرے کیا کرے، میں ایسے ہی امتحان سے گزارتا ہوں اور پھر میں نمایاں کر دیتا ہوں کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ اس میں چلتے چلتے یہ کہا ہے کہ ویسے ایک اور چیز بھی پیش نظر تھی، اور وہ یہ کہ تم میں سے بعض لوگوں میں بڑی شدید خواہش تھی میری راہ میں مر جانے کی، ان کو بھی موقع فراہم کرنا، تو بڑی دلنواز بات ہے۔ لیتخذ منکم الشہداء، یہ بھی ایک مقصد تھا جس کے لیے میں نے یہ ہونے دیا جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو شہادت کی اصل تو یہ ہے، مذہبی لحاظ سے اس درجے ہی میں معاملہ ہو تو پھر یہ لفظ بولنا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سی تعبیرات، بہت سی اصلاحات اور اصطلاحات وہ بتدریج کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں، تو شہادت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یعنی ہماری زبان میں آ کر، فارسی میں آ کر، بعض دوسری زبانوں میں آ کر یہ ایک کلچرل چیز بن گئی ہے، یعنی جو آدمی بھی ناگہانی کہیں مارا جاتا ہے اس کو ہم شہید کہہ دیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے شہداء لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ایک بڑی ذمہ داری کا اظہار تھا، بڑے منصب کا اظہار تھا، وہ اصل میں کلچر میں آ کے یہ چیز بن گئی ہے۔ اس میں اب ایسے ہی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مذہب ہمیشہ کلچر سے شکست کھا جاتا ہے۔